بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حجاج بن یوسف اور ایک چرواہے کے مابین دلچسپ مکالمہ بیان کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا کر روانہ کیا گیا تو وہ اپنے کارمندوں کے ہمراہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی غرض سے سفر حجاز پر روانہ ہوا۔ گرمی کے دن تھے، راستے میں دوپہر کے وقت اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کر دیے اور پردے ہوا کے گزر کے لیے اوپر اٹھا دیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا گیا کہ ایک یکا یک حجاج کی نگاہ اس سے کافی فاصلہ پر ایک چرواہے پر پڑی جو گرمی کی شدت کے سبب اپنے سر کو ایک دمبہ کے پیٹ کے نیچے دیے ہوئے تھا تاکہ دھوپ سے محفوظ رہ سکے۔ حجاج کو ترس آ گیا، حکم دیا کہ اس سایہ میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چرواہے کو حاضر کیا گیا۔ چرواہا اس کی شان و شوکت سے متاثر نہ ہوا اور اس نے حجاج کو کوئی اہمیت نہ دی۔ حجاج نے کہا، بیٹھ جاؤ چرواہا، مجھے اپنے کام کرنے دو، میں ان بھیڑوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ حجاج نے کہا، اس قدر شدید گرمی میں یہاں کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ، یہ لو شاہی کھانا نوش کرو۔ چرواہے نے کہا، میں نہیں کھا سکتا، ایک اور جگہ مدعو ہوں۔ حجاج نے کہا حیرت سے، اس بیابان میں آخر کہاں مدعو ہو؟ چرواہے نے کہا، میں ایسی جگہ مدعو ہوں جہاں تیری مہمان نوازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حجاج نے غصے سے کہا، میری مہمان نوازی کے آگے کسی کی کیا مجال جو میرا مقابلہ کرے؟ چرواہے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعو ہوں، روزہ رکھا ہے اور روزے دار خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ حجاج نے کہا، ارے اتنی سخت گرمی میں تم روزے سے ہو، یہ موسم تو روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ چرواہے نے جواب دیا کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، تجھے جہنم کی آگ کی خبر نہیں۔ اگر تجھے اس کی شدت کا احساس ہوتا تو اس موسم کو روزہ کے لیے موزوں قرار دیتا۔ حجاج نے کہا، آج کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ چرواہے نے کہا، کیا تم کل تک میری حیات کی ضمانت دے سکتے ہو؟ ممکن ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ چرواہے کی باتیں سن کر حجاج کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تم کتنے احمق ہو، یہ شاہی کھانے تم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے اور نہ آئندہ کھا سکو گے، صرف روزہ کی خاطر اتنے عمدہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہو۔ آج کس بے وقوف سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، کیا تم اس کھانے کو اچھا اور گوارا سمجھتے ہو؟ خدا چاہے تو کھانا طیب ہوتا ہے، خواہ جو کی روٹی کیوں نہ ہو، وہ نہ چاہے تو طیب نہیں، چاہے شاہی خاندان دسترخوان ہو۔ مزیدار لذیذ کھانوں پر نیت خراب مت کرو، اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بد مزہ لگے گی۔ لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر جائے تو دل پر اثر کرتا ہے اور دوسرے ہزار قسم کی بیماریاں دامن گیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو طعام کو پاکیزہ کرتی ہے، اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خشک و تر کی پردہ نہیں رہتی، چند لمحوں کے لیے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے ورنہ حلق سے اترنے کے بعد مرغی اور دال برابر ہو جاتی ہے۔